اس کی مثال سمجھا لوں پھر میں حدیث پر اور سیدنا صدیق اکبر کی اس کیفیت پر آتا ہوں۔ یہ توجہ اتحادی وہ ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ جو مشائخ نقش بند کے اکابر پیشواؤں میں سے ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بائی کو توجہ کی تھی۔ وہ توجہ اتحادی تھی۔ نان بائی تھا آپ کا باورچی روٹیاں پکاتا، سالن پکاتا تھا۔ لانگری رات کو جب دن کو مہمان آتے تو لنگر وہی پکا کے لا کے پیش کرتا۔ ایک رات دیر سے آپ کے کوئی بڑے عزیز القدر مہمان آئے، اللہ والوں کے ایسے ہوتے ہیں خادم۔ مولانا روم کا بھی ایک لانگری تھا۔ میں اس کے مزار پر گیا، کونیا شہر کے بالکل باخر جنگل شروع ہوتا ہے وہاں پر، اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں، آتش باز۔ تو جب مہمان آتے تو وہ کھانا پکا کے پیش کرتا۔ ایک رات مہمان آئے دیر سے، مولانا روم نے فرمایا اپنے خادم کو، نان بائی لانگری کو، باورچی کو کھانا لاؤ۔ تیل نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، چولہے میں کچھ جلانے کا کچھ نہ تھا۔ اس زمانے بھائی کوئی گیس نہیں تھی، تو تیل مٹی پہ ڈالتے جلاتے تھے تو لکڑیاں ختم ہو گئی تھی، وہ تھوڑا سا تیل تھا، جلانے پکانے کا کچھ نہ تھا۔ اب اس نے شیخ کو یہ نہیں بتایا مولائے روم کو کہ حضور لکڑیاں نہیں ہیں۔ لکڑیاں اگلے دن اس نے جنگل میں جا کے چننی تھی، اچانک مہمان رات کو آ گئے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ لکڑیاں نہیں، اس نے اپنے کپڑوں کو اور ٹانگ پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی، تیل چھڑکا آگ لگا دی۔ اوپر سالن گرم کرنا تھا، جو کچھ وہ دھر دیا، کپڑے جل گئے، تیل چھڑکتا گیا، اس کی جلد جل گئی، چربی جل گئی، گوشت جل گیا۔ ٹانگ جلا کر کھانا پکا کے شیخ کو پیش کر دیا۔ آپ نے نہیں پوچھا، چپ کر کے مہمانوں کو کھلا دیا اور فرمایا جاؤ سو جاؤ۔ صبح اٹھا تو ٹانگ سلامت، ٹانگ سلامت۔ اس نے پھر یہ وطیرہ کر لیا، جب کبھی مہمان آتے لکڑی نہ ہوتی وہ ٹانگ جلا دیتا، صبح اٹھتا ٹانگ سلامت ہوتی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مولائے روم نے سینے سے لگا کے فیض یاب کر دیا، استقامت دیکھ لی۔ اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں۔ ان کا مزار کونیا میں باہر ہے۔ ایک 80 سالہ ایک مجاور اللہ والی فاطمہ نامی خاتون اس کی مجاور ہے، زیر زمین مزار ہے، اور روحانی طور پہ آج بھی رات مولائے روم حضرت شاہ شمس تبریز شیخ آتش باز کے دربار پہ رات کو مجلس کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ باب ہے، رات کو مجلس کرتے ہیں، کچہری ہوتی ہے۔ ایسی خدمت کرنے والے اس طرح کا درجہ پاتے ہیں۔ تو یہ نان بائی لانگری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، رات کو مہمان آ گئے، نان بائی اس لانگری نے خدمت کی، کھانا پیش کیا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ جب خوش ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا اس باورچی کو بتاؤ کیا مانگتے ہو۔ سادہ آدمی تھا، اس نے کہہ دیا حضور اپنے جیسا بنا دے۔ سمجھ نہیں تھی ایسا کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ آپ نے اسے چونکہ زبان کر لی تھی، توجہ اتحادی کی، توجہ اتحادی کی، اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیا، اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے رنگ دیا۔ جب باطن اور ظاہر دونوں رنگے جائیں تو ظاہر کی شکل بھی بدل جاتی ہے، اور شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسی شیخ کی، اور دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید کون ہے، شیخ کون ہے۔ یعنی ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے، باطن تو بدلتا ہی ہے۔ تو نان بائی جب باہر نکلا توجہ اتحادی کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا صبح کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور باورچی کون ہے۔ شکل بھی بدل کے خواجہ باقی باللہ والی بن گئی تھی، رنگ روپ شکل سارا کچھ وہ بن گیا تھا۔ اب فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ باقی باللہ تو
سمندروں کے سمندر پی کے ہضم کر کے بیٹھے تھے، اور اس نے تو بس ایسے ہی فیض پا لیا تھا توجہ سے، یہ برداشت نہ کر سکا، سو یہ مدہوش تھا، ایسے ڈولتا تھا، چکراتا تھا، توجہ اتحادی فیض کی لے لی، برداشت نہیں کر سکا، 3 دن مدہوشی میں رہا اور 3 دن بعد وصال فرما گیا۔